بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے کافی دولت دی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں جو کہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں امتی ہونے کے ناطے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو اپنی طرف سے بھی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی کی، امت میں سے چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ تو امتی کی خواہش ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے امتی ہونے کا، غلام ہونے کا، اور محبت کا اظہار بھی ہے، تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اپنی طرف سے بھی کریں، واجب ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی کریں جو فوت ہو چکے ہیں، نفلی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں، جنہیں ہم کہتے تو اہل حدیث ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کی حدیث کو مانتے ہیں، باقی جو ہے کہیں نہ کہیں حکم لگا دیتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس درجے کی ہے، صحیح نہیں ہے، حالانکہ حدیث صرف صحیح نہیں ہوتی، صحیح لذاتی بھی ہوتی ہے، صحیح لغیری بھی ہوتی ہے، حسن لذاتی بھی ہوتی ہے، حسن لغیری بھی ہوتی ہے، اور حدیث ضعیفہ بھی اعمال میں، فضائل میں مقبول ہوتی ہیں، یہ ہے کہ اسے حرمت ثابت نہ ہو یا علت جو ہے وہ ثابت نہ ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے مینڈھے کے متعلق قربانی کا حکم دیا جس کے کھر، اس کے گھٹنے اور آنکھوں کے حلقے سیاہ ہوں۔ چنانچہ جب وہ آپ کے پاس قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چھری لے کر کے آؤ، پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھری کو تیز کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو پکڑا اور اسے پہلو کے بل لٹا کر یہ فرماتے ہوئے ذبح کیا، اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، یعنی جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے تکبیر پڑھنا، تو اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیجیے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی طرف سے بھی کیا، اپنے اہل بیت کی طرف سے بھی کیا، اور امت کی طرف سے بھی کیا، امت چاہے حیات ہے یا فوت ہو گئے ہیں۔ مشکات المصابیح باب فی الاضحیۃ۔ اس کے علاوہ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے 2 مینڈھے ذبح کیے، میں نے انہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی جو ہے وہ تو کافی ہوتی ہے، تو آپ نے 2 کیوں کیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی ایک اپنی طرف سے کر رہا ہوں جو کہ واجب ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر فقہا مسائل کے استنباط کرتے ہیں، فقہی عبارات کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، قرآن حدیث میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کی پھر استنباط، تخریج، اسی طرح جو ہے تفریع مسائل جو ہے فقہا کرتے ہیں۔ تو بدائع ثناء میں ہے، اسی طرح جو ہے وہ در مختار میں ہے، حاشیہ ابن عابدین میں ہے، بدائع کے حوالے سے، لأن الموت لا یمنع تقربا علی المیت، یعنی ایک شخص جو ہے فوت ہو گیا ہے، اسے موت آ گئی تو میت کی طرف سے بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یعنی موت جو ہے میت کی طرف سے جو عبادت ہے، قرب خداوندی کے جو ذرائع ہیں، اس کے لیے موت جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ دلیل کیا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، راہ خدا میں مال خرچ کریں، اسی طرح جو ہے اس کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہی حدیث جو ہم ذکر کر چکے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل جو ہے بتایا گیا ہے
کہ آپ نے جو ہے 2 مینڈھے جو ہے وہ ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت میں سے وہ لوگ جو ذبح نہیں کر سکتے۔ فرمائے ان میں سے وہ بھی تھے جو ذبح کرنے سے، قربانی کرنے سے پہلے فوت بھی ہو گئے، یعنی جو زندہ ہوں گے ان کی طرف سے بھی اور جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے اسی در مختار میں، رد المختار میں فرماتے ہیں کہ اللہ صلی کل ما عطا بعبادت ما لہو جال ثوابہ لغیرہ وَإِن نَوَاهَا عِنْدَ الْفِعْلِ نَفْسِهِ۔ فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بھی عبادت کر رہا ہے، جو بھی نیکی کر رہا ہے، جو بھی عمل صالح کر رہا ہے، چاہے بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، صدقات و خیرات ہیں، قربانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جو بھی ہے، فرمایا اس کا ثواب دوسروں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ قربانی کرتے وقت، صدقہ کرتے وقت، حج کرتے وقت، عمرہ کرتے وقت اس کی نیت اپنی طرف سے تھی، لیکن اس کا ثواب دوسروں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے لظاہر الادلۃ، ظاہری ادلہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آگے اس کی وضاحت جو ہے علامہ شامی نے بے عبادت ما کی وضاحت یہ کی ہے، سواء کان صلاۃً او صوماً او صدقۃً او قراءۃً او ذکراً او طوافاً او حجاً او عمرةً او غیر ذالک من زیارت قبور الانبیاء علیہم السلام والشہداء والاولیاء والصالحین وتکفیر الموتى وجمیع انواع البر کما فی الہندیت۔ فرمایا کہ یہ جو کہا گیا نا جو عبادت بھی، تو فرمایا یہ عام ہے، چاہے نماز پڑھی ہے لیکن نفلی نماز، روزہ رکھا ہے نفلی روزہ، صدقہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، طواف بیت اللہ کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کی مزارات کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح جو شہداء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کی مزارات کی جو زیارت کی ہے وہ بھی عمل جو ہے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اسی طرح کیا ہے، فرمایا کہ جو فوت ہو گئے انہیں کفن دیا ہے، نیکی والا کام ہے، عمل صالح والا ہے، اور دیگر جتنے بھی نیکی کے وسائل ہیں، بہت سارے کام ہیں، صلہ رحمی ہے، راستے میں کوئی خاردار چیز پڑی ہوئی تھی، پتھر پڑا تو اسے ہٹایا، جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہمارے ہاں نہ جانے کیا کیا لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں اور فردی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نفلی قربانی ہوگی، اپنی طرف سے پہلے اپنی طرف سے کریں۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے، ماں باپ جو فوت ہیں ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ خود پر واجب ہے، پہلے اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد جو ہے اگر جائز وسائل، حلال وسائل موجود ہیں، کسی سے کوئی قرض لینا بھی نہیں ہے، کسی کا قرض دینا بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی معاملات نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ کے دیے ہوئے اضافی مال کو جو ہے بطور ایصال ثواب کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، اہل بیت کی طرف سے، خلفاء راشدین کی طرف سے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔